بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین وقال تعالی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو کس طرح کی زندگی گزارنا پسند ہے، کیسے زندگی کے طور و طریقے اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، اس چیز کا ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے، ارشادات سے، اعمال سے، سنتوں سے پتہ چلتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے کہ تمہارے لیے ہم نے بہترین نمونے کے طور پر، آئیڈیل کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو بنایا ہے۔ آپ کے طور طریقے اور طرز زندگی کو اللہ نے پسند فرمایا ہے، اس درجے پسند فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو فاتبعونی، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ان کے جیسے طور طریقے اختیار کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی ہم سنا بھی کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن یہ طرز زندگی اگر ہماری عملی زندگی بن جائے تو اس میں ہمارے لیے بڑی فلاح ہے، بڑا سکون ہے، اور دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کو سنتے تو ہیں، پڑھتے تو ہیں، لیکن اپنی طرز زندگی نہیں بناتے، اپنی عملی زندگی نہیں بناتے، صرف کہنے سے اور سننے سے، یعنی میں کہتا رہوں اور عمل نہ کروں، اور سننے والے سنتے رہیں اور عمل نہ کریں، تو اس سے تو ہمیں اللہ کی محبت نہیں ملے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ملے گی۔ طرز زندگی کو اپنانے سے، اختیار کرنے سے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبوبیت مل جائے گی۔ اب یہ طرز زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے سنا کہ آپ ایسے مسجد میں داخل ہوتے، ایسے گھر میں داخل ہوتے، ایسے اٹھتے بیٹھتے، ایسے معاملات، تجارت، لین دین، عبادت، یہ ہم نے سب سنا ہے، سبھی نے سنا ہے۔ الحمدللہ اس دور میں جتنی معلومات کا پہنچنا آسان ہے، سننا آسان ہے، شاید پہلے کبھی اتنی آسانی نہیں تھی،
لیکن جس قدر معلومات یعنی علم میں اضافہ کرنا آسان ہوا، معمولات میں کوتاہی ہو گئی، یعنی عملی زندگی کو اختیار کرنا مشکل ہو گیا۔ یعنی سننے سے ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن سننے کے بعد اگلا درجہ کہ ہماری زندگی میں تبدیلی آ جائے وہ نہیں ہوتا، مشکل ہے۔ سننا آسان ہے، عمل کرنا مشکل ہے، لیکن مزہ، سکون، کامیابی تو عمل میں ہے نا۔ فلاح، کامرانی اور کامیابی تو عمل میں ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو بدل دیں، فیصلہ کر لیں، جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے، کامیابی کے راستے پر آ جائیں گے۔ تو جن لوگوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کو اپنایا، اختیار کیا اور اپنی عملی زندگی میں جگہ دے دی، ان کی زندگی کی بہاریں بھی ہمارے سامنے ہوتی ہیں۔ حضرت شفیق الامت حضرت حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے والد ماجد رحمہ اللہ کے شیخ تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ سکر میں حضرت کا قیام تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عجیب عشق تھا، عجیب عشق تھا، محبت تھی۔ دنیا کے لحاظ سے اللہ نے وسعت دی تھی، سال میں کئی چکر لگ جایا کرتے تھے حرمین شریفین کے۔ سال میں حضرت شفیق الامت رحمۃ اللہ علیہ کے کئی چکر لگ جاتے حرمین شریفین کے۔ جس وقت انتقال ہو رہا تھا تو سکر سے کراچی ٹرین میں آ رہے تھے، سلیپر تھا، اس میں حضرت خود موجود تھے اور حضرت کے خادم تھے۔ تو وہ جو اسی دوران کراچی پہنچنے سے پہلے حضرت کی طبیعت خراب ہوئی اور ٹرین میں انتقال ہوا۔ تو انتقال کے وقت موجود حضرت ڈاکٹر صابر صاحب موجود تھے۔ وہ فرماتے ہیں جس وقت انتقال ہو رہا تھا تو حضرت فرما رہے تھے مکہ میرے سامنے ہے، مدینہ میرے سامنے ہے، روضہ رسول میرے سامنے ہے۔ کتنی پیاری موت ہے، کتنی پیاری موت ہے کہ بیت اللہ میرے سامنے ہے۔ بیت اللہ دیکھ رہے تھے، بیت اللہ کا تذکرہ کر رہے تھے، دیکھو بیت اللہ میرے سامنے آ گیا، دیکھو روضہ رسول میرے سامنے ہے، دیکھو مدینہ منورہ میرے سامنے ہے، اور انہی الفاظ پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ بھی تو زندگی ہے، یہ بھی تو موت ہے۔ ہر ایک تمنا کرتا ہے کہ میرے ساتھ بھی موت کے وقت ایسے معاملات ہوں، لیکن زندگی جس رخ پر گزرا کرتی ہے، زندگی کا جو رہن سہن ہوا کرتا ہے، آخر میں بھی وہی سامنے آیا کرتا ہے۔ زندگی تو ہم نے دنیا میں کمانے دھمانے میں اتنی لگا دی اور ہم چاہیں مرتے وقت قرآن کریم کی تلاوت میری زبان پر جاری ہو جائے۔ زندگی بھر تو دنیا کا تذکرہ اور مرتے وقت چاہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ زبان پر آ جائے۔ یہ تو دنیا کے اصول کے بھی خلاف ہے نا۔ تو یہ ہستیاں وہ تھیں جن کی زندگیاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں، آپ کی محبت میں، آپ کے عشق میں گزری ہے، تو مرتے وقت بھی وہی مناظر سامنے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی بہت طویل ہے، میں کسی خاص طرز زندگی کو یا پورے طرز زندگی کو اتنی سی نشست میں تو بیان نہیں کر سکتا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا، مسجد میں جب داخل ہوا کرتے تھے تو کتابوں میں بھی پڑھنے کو ملا اور سنا بھی بہت تھا، لیکن میں اپنے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ عمل کی توفیق نہیں تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوا کرتے تو الٹے پاؤں سے داخل نہ ہوا کرتے، سیدھے پاؤں سے داخل ہوا کرتے. اب سیدھے پاؤں سے داخل ہونے کے لیے چپل تو سیدھے پاؤں کی اتارنے پڑے گی پہلے، لیکن آتا یہ کہ چپل پہلے الٹے پاؤں کی اترتی تھی. اب یہ کیسے ہوگا کہ داخل ہونا ہے سیدھے پاؤں سے، چپل اترنی الٹے پاؤں کی، تو چپل تو پہلے سیدھے پاؤں کی اترے گی. اب یہ ایک سوال تھا ذہن میں. حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کو میں نے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے ہمیشہ زندگی بھر میں نے یہ دیکھا کہ معذوری بھی تھی، لاٹھی بھی تھی، سہارا بھی تھا، لیکن جب مسجد میں داخل ہوتے تو پہلے الٹا پاؤں نکال کے الٹے پاؤں کی چپل پہ رکھ لیتے. الٹا پاؤں نکالا، چپل کے اوپر رکھ لیا. الٹے پاؤں کی سنت ادا ہو گئی، پہلے چپل الٹے پاؤں سے نکالنی ہے. سیدھا پاؤں نکالا، مسجد کے اندر داخل کر دیا. سیدھا پاؤں چپل سے نکالا، مسجد میں داخل کر دیا، اور اس کے بعد الٹا پاؤں داخل کیا. اب یہ ایک ایسا سوال تھا کہ اس حدیث پر کیسے عمل ہو، اس سنت پر کیسا عمل ہو. جن لوگوں نے اپنی زندگیوں کو سنتوں میں ڈھال دیا ہے ان کا طرز زندگی سے سوال حل ہو گیا. بظاہر مشکل لگتا ہے، ہمارا تو معمول ہے یوں پاؤں لیں گے، الٹا پاؤں لیا، سیدھے پاؤں کو لیا، چپل اتاری اندر، الٹا پاؤں کو لیا، چپل اتاری اندر. یہی ہوتا ہے آسان طریقہ. چپل بھی ہاتھ میں آ گئی اور سیدھے پاؤں کی سنت بھی ادا ہو گئی. لیکن آپ اپنے حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ الٹا پاؤں نکالا، چپل کے اوپر رکھا، اس کے بعد سیدھا پاؤں نکالا، بعد میں چپل جھک کے اٹھاتی. اب اس طرح سے زندگی پر عمل کی توفیق اگر ہوئی مجھے تو اپنے والد ماجد کا یہ عمل دیکھا کہ سنت طریقہ تو یہ ہے بھائی مسجد میں داخل ہونے کا. سنت طریقہ تو یہ ہے مسجد میں داخل ہونے کا. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، پڑھا بھی تھا، احادیث کی کتابیں بھی پڑھیں، لیکن عملی زندگی میں تبدیلی اب تک نہیں تھی. جب دیکھا ہاں بھائی یہ ہے سنت طریقہ، اس طرح داخل ہوا کرتے ہیں. اس انداز کو دیکھ کر اب اس کے مطابق داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. آخری زندگی میں حضرت والد صاحب وضو کرنے کے لیے واش روم میں نہیں جا سکتے تھے، تو ٹب اور لوٹے سے وضو کرایا کرتے تھے. ٹب پکڑا کرتے تھے ایسے کر کے، لوٹے سے پانی ڈالا کرتے تھے. کئی مرتبہ وضو کراتے ہوئے میں نے غلطی کری کہ سیدھے ہاتھ کی جگہ الٹے ہاتھ کو پہلے دھلانے کی کوشش کری. تو بیماری کا زمانہ ہے، معذوری کا زمانہ ہے، کمزوری کا زمانہ ہے، ضعف کا زمانہ ہے، بھول بھی جاتا ہے انسان. کہنے لگے بیٹا پہلے سیدھے ہاتھ دھلاتے ہیں. کئی دفعہ مغالطے میں نے ہاتھ کو 3 دفعہ دھونے کے بجائے 1 دفعہ دھونے پر اکتفا کر دیا. دھل تو گیا، فرض تو ادا ہو گیا. یہی کہتے ہیں نا، فرض تو ادا ہو گیا. فرماتے بیٹا 3 دفعہ پانی ڈالو، 3 دفعہ پانی ڈالنا سنت ہے. کئی دفعہ مغالطے میں قمیص پہناتے ہوئے یہ غلطی کری کہ سیدھے ہاتھ میں ڈالنے کے بجائے الٹے ہاتھ میں قمیص ڈال رہا ہوں، یہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے. حضرت والد ماجد بیٹا سنت یہ کہ پہلے سیدھی آستین ڈالو. کئی دفعہ چپل پہناتے ہوئے چپل نہیں پہن پاتے تھے، پہنانی پڑتی تھی. کئی دفعہ یہ غلطی کری کہ الٹے پاؤں میں چپل ڈال دی، بیٹا پہلے سیدھے پاؤں میں چپل ڈالتے ہیں. کئی دفعہ چپل اتارتے ہوئے یہ غلطی کری کہ سیدھے پاؤں کی چپل اتاری، بیٹا نہیں پہلے الٹے پاؤں کی چپل اتارتے ہیں. یہ بیماری کا زمانہ ہے، ضعف کا زمانہ ہے، کمزوری کا زمانہ ہے. یادداشت بیماری میں کمزور ہو جاتی ہے. انتقال سے 15 منٹ 20 منٹ پہلے ہمارے ایک ساتھی مولوی یونس صاحب، انہوں نے سورۃ الرحمن کی تلاوت موبائل میں تکیے کے پاس چلا دی. ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ سکرات اور نزع کی حالت شروع ہو چکی ہے. ہم تو یہ سمجھ رہے طبیعت خراب ہے اور سورۃ الرحمن سننے سے طبیعت بہتر ہو جائے کرتی ہے. 15 منٹ پہلے کی بات ہے انتقال سے. اس وقت بھی یہ حالت تھی کہ مجھ سے کہا کہ بھئی یہ موبائل میں نا قرآن کریم کی تلاوت لگائی ہوئی، اس کو بند کر دو، بے ادبی ہوتی ہے. میں بھی اس طرح لیٹا ہوا ہوں، تم لوگ بھی کاموں میں لگے ہوئے، کوئی سن نہیں رہا. قرآن کی آداب کے خلاف ہے.
بند کروا دی. تو یہ جو چیزیں زندگی کے آخری ایام میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ طرز زندگی جو ساری زندگی کا طرز تھا، مرض الوفات میں وہی طرز زندگی سامنے آ رہا ہے کہ بیٹا اس طرح کرو، یہ سنت ہے. یہ اس لیے تھا کہ زندگی کا اس طرح گزاری سنتوں کے مطابق. اللہ تعالیٰ نے آخری ایام بھی سنت پر چلا دی. مزاج بن گیا، طبیعت بن گئی، عادت بن گئی. مزاج بن گیا، طبیعت بن گئی، عادت بن گئی. تو یہ عادت ایک دن کی نہیں ہوتی، یہ عادت ہمیشہ سے انسان ڈالا کرتا ہے. تو آخری ایام میں موت کے وقت اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو مزاج اور عادت بنا کر انسان کی طبیعت کا رخ کر دیتے ہیں. ہر ایک چاہتا ہے کہ میری موت اتنی اچھی ہو، میں اتنے اچھے طریقے سے سنت کے مطابق اللہ کے پاس جاؤں، میرا حشر اچھا ہو، میرا انجام اچھا ہو، میں مدینہ اور مکہ کی زیارت کرتے ہوئے میری موت آئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے میری موت آئے. لیکن ہر ایک کی چاہت کی حد تک ہے، اس کی تیاری نہیں ہے. تیاری تو یہ ہوتی کہ زندگی بھی ایسی گزرا کرتی کہ قرآن کی تلاوت کا معمول، سنتوں کا معمول، اذکار کا معمول، درود شریف کا معمول، گناہوں سے بچنے کا معمول، مسجد میں آنے کا معمول، یہ سارے معمولات جب زندگی کا حصہ بن جاتے تو موت بھی اسی حصے پر آتی. لیکن افسوس ہے کہ ہم صرف سننے کی حد تک رہ گئے ہیں. سن کر ہم بس اس حد تک ہمارا معاملہ رہ گیا. عمل کی زندگی میں ہم سب کورے ہو چکے ہیں، یعنی ناکام ہیں. ایک کاروباری ہوتا ہے، وہ روزانہ صبح اٹھ کے دکان جاتا ہے، اس کو اپنی دکان کا راستہ بھی یاد ہو جاتا ہے، اس کو نیند سے اٹھنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اس کے لیے دکان پہ سارا دن بیٹھنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اس کو دکان پہ بیٹھ کر لوگوں کی باتیں سننا بھی آسان ہو جاتا ہے. لیکن ایک دین کے مطابق، سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی عادت کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ چیزوں کا مزاج نہیں بننا ہوتا کہ صبح وقت پر اٹھیں، نماز پڑھیں، اٹھتے ہوئے سنتوں کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اذکار کا اہتمام کریں. یہ مزاج نہیں بنتا، یہ مزاج نہیں بنتا، بنانے سے بنتا ہے بھائی. یہ مزاج، یہ طبیعت، اس پر محنت ہوگی تو پھر انشاءاللہ یہ مزاج اور یہ طبیعت اور یہ عادت بن جائے گی. پھر ہماری طبیعت خود ہی چلے گی ان کاموں میں، مزاج خود ہی چلے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر، سنتوں پر، دین کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی گزارنا اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا